जी नाजरीन, वेलकम बैक टू द शो। आप लोग देख रहे हैं आपका फेवरेट मॉर्निंग शो जिसका नाम है मुस्कुराते सुबह। हकीम शाह नजीर साहब हमारे साथ हैं और उनसे गुफ्तगू हो रही है। बकरा ईद के हवाले से भी बात हो रही है, खानों के हवाले से भी बात करते हैं इनसे कि इनको क्या चीज पसंद है, क्योंकि ईद गुरमा में सबको जो है वो सब मीट लवर बन जाते हैं। मीठी ईद भी होती है ये, तो क्या खाने में आपको सबसे ज्यादा पसंद है? मुझे जो सबसे ज्यादा पसंद है वो कोफ्ते पसंद है। ठीक है, भाभी को आते हैं कोफ्ते बनाना? बहुत अच्छा बनाती हैं माशाल्लाह। और दूसरा ये है कि जो पुलाव होते हैं ना, किशमिश वाली अफगानी पुलाव, वो भी भाभी बनाती जी है? जी बिल्कुल। वो एवरी ईद के पहले दिन जो है बाज लोग तो कलेजी खा रहे होते हैं, मेरे यहाँ पे जो है वो अफगानी पुलाव बनती है। माशाल्लाह। अफगानी पुलाव की रेसिपी तो अगर भाभी अच्छा बनाती अच्छा हैं तो फिर बात करनी पड़ेगी उनसे। हाँ, क्योंकि वो खुद जो है ना पर्शियन है, फारसी, माशाल्लाह, तो ईरानी है, तो वो अच्छा बनाती है। माशाल्लाह, ये तो जबरदस्त। कलेजी पसंद है? हाँ, कलेजी अच्छी लगती है? बिल्कुल। बहुत से लोग नहीं खाते, मुझे तो कलेजी बहुत पसंद है। देखिए, हर एक चीज खाएं आप। हाँ। और अपने बच्चों को भी खास तौर पे बिल्कुल। आप हर चीज खाने की आदत डालें उसे। सब्जियों की भी आदत डालें, दालों की भी आदत डालें, हर चीज की आदत डालें, ताकि वो बड़े वक्त तक, जब जवान हो जाएंगे उस वक्त तक उनकी एक आदत बन चुकी होगी। वरना एक फेवरेट चीज की तरफ आप ले जाएंगे ना, तो कल वो चीज ना मिलेगी, फिर क्या करेंगे? फिर वो उनके टेस्ट बड्स जो एक्टिव हो जाते हैं। आपकी बॉडी में मिनरल्स की कमी हो जाती है। ये जो ग़िज़ाएं होती हैं जो मौसम के हिसाब से आती हैं, वो आपको, जो आपकी बॉडी में मिनरल्स कम हो रहे होते हैं, ये उनके लिए होती है। अच्छा, मेरी बेटी कलेजी नहीं खाती, तो मैंने उसको एक लुकमा जरूर चखाया। मैंने कहा तुम खाओ इसको, तुम्हें खाना पड़ेगा। वो कहती मम्मा नहीं, मुझसे तो सुटकी ही नहीं जा रही, मैं थूक दूंगी। मैंने कहा नहीं बेटा, इसको खाओ, इसमें ये सुन्नत है, आपको फवायद भी है इसके अंदर बेशुमार, आप इसको टेस्ट तो जरूर करो, क्योंकि बहुत फायदेमंद है। थोड़ा थोड़ा खाएं, आस्ते आस्ते आदत बनेगी। बिल्कुल। अगर बहुत से बच्चे जो है ना वो रूखी जैसे प्रॉपर बोटी नहीं खाते, तो आप उसका कीमा बना के भी उनको खिला सकते हैं। कीमा बना के दे सकते हैं। जिस तरह मैंने अभी कहा कि मुझे कोफ्ते पसंद हैं, हाँ। तो मेरे घर पे कोफ्ते भी बनते हैं, मेरे घर पे बिरयानी भी बनती है, हर चीज बनती है। खास तौर पे सब्जियां भी बनती हैं, और सब्जियों में हम टिंडा, तुरई, लौकी, शलजम, ऐसी चीजें भी खाते हैं। तो सब्जियां जो है वो तो अब कोई पूछेगा ही ना। सब्जियां और मुर्गियों के तो पोस्ट आ रहे हैं ना कि कुछ दिन चले भाई मुर्गियों की, ऐसी मैंने एक पिक्चर देखी, मुर्गी रिलैक्स कर रही, चलो भाई कुछ दिन आराम करते हैं। तो सच में ऐसा ही हो गया कि लोग जो है बहुत ज्यादा फोकस। लेकिन इस दफा ये देखा गया है कि अच्छा जी, कॉलर है हमारे साथ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी भाई, कौन बात कर रहे हैं, कहाँ से? मैं शमनूर बात कर रहा हूँ, मलीर से, जान मिलिया कॉलेज। जी भाई फरमाइए। हमारी वाइफ को ना यूरिन नहीं हो रहा, रुक रुक के होता है। कितने, 2 हफ्ते हो गए? नहीं, रुक। जी अच्छा ठीक है, ठीक है, आप हमारा प्रोग्राम देखें, हकीम साहब से हम आपको मालूम करके बताते हैं। थैंक यू सो मच फॉर कॉलिंग। अल्लाह हाफिज। जी हकीम साहब, जिन लोगों को भी यूरिन की जो फ्लो है वो कम हो जाता है, बास को रुक रुक के हो रहा होता है, बास को जल जल के हो रहा होता है, यूटीआई हो जाता है, यूरिट्रिक इन्फेक्शन हो जाती है, और बास को जैसे मर्द हजरात में प्रोस्टेट ग्लैंड्स की शिकायत हो जाती है, जो गदूद बढ़ जाता है। तो एक ऐसा नुस्खा बता रहा हूँ जो ख़वातीन में यूरिन का रुक के आना और मर्द हजरात में प्रोस्टेट का बढ़ जाना, दोनों में एक साथ काम करेगी। और यूटीआई के लिए भी बेहतर है। जो डायबिटिक पेशेंट को साइलेंट यूटीआई हो जाता है, ये उसको भी ठीक करेगी। आपने लेना है गोखरू बूटी 1 चम्मच, साबुत 1 चम्मच, और बहुफली बूटी 1 चम्मच। इसको मुंडेरी बूटी भी कहते हैं। बहुफली बूटी या मुंडेरी बूटी, ये दोनों चीज़ों के एक ही नाम है, ये एक ही चीज़ के 2 नाम हैं। और गोखरू बूटी, ये 1 चम्मच साबुत 1 गिलास पानी में रात को डिप कर दें, सुबह निहार पेट छान के वो पानी पी लें। 1 टाइम रोजाना पिए, फायदा पहले ही दिन करेगी। ये कुछ अर्सा यूज कर लें, जब मुकम्मल ठीक हो जाए रोक दीजिए, इंशाल्लाह सही बेहतरीन हो जाएगा। लेकिन पानी का टेक ज्यादा रखिए, हर 1 घंटे के बाद 1 गिलास पानी जरूर पिया करें, ताकि बॉडी में पानी की मिकदार बनेगी तो यूरिन भी बनेगा ना। बिल्कुल। आप पानी नहीं पीते हैं। बाद लोग डाइटिंग करते हैं, वो कहते हैं कि जी हमें कब्ज हो गया। अरे भाई, जब कुछ खाओगे ही नहीं तो क्या निकलेगा? सही कब्ज बात तो होना ही है। बिल्कुल। तो इसलिए आप अपनी डाइटिंग में भी हर 2 घंटे बाद कुछ ना कुछ खा लिया करें। पेट भर के ना खाएं, भूख रख के खाएं। भूख रख के खाएं। अच्छा जी, इसी के साथ साथ ब्रेक का टाइम आ गया है, तो कहीं जाएगा मत, देखते रहिए मुस्कुराते सुबह हमारे साथ मुस्कुराते हुए।
जी नाजरीन, वेलकम बैक टू द शो। आप लोग देख रहे हैं आपका फेवरेट मॉर्निंग शो जिसका नाम है मुस्कुराते सुबह। हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं हकीम शाह नज़ीर साहब। बातें चल रही हैं, नुस्खे भी बता रहे हैं, ईद कुर्बा के हवाले से भी गुफ्तगू फरमा रहे हैं हम लोग, क्योंकि ईद इस दफ़ा जिसने जिस तरह मनाई, तो मैं चाहती हूँ कि सब अपनी अपनी जर्नी शेयर करें। मैंने तो अपनी जर्नी जो है वो इंट्रो से स्टार्ट की थी और अभी तक मैं कहीं ना कहीं जो जो चीज़ें याद आए जा रही हैं मैं आप लोगों के साथ शेयर किए जा रही हूँ। आपसे पूछना चाहूँगी कि आपने जो है वो ईद के 3 दिन किस तरह से गुजारे? ज़्यादातर तो घर पे ही रह के गुजारे, और जैसे नमाज पढ़ के आया तो फिर कुर्बानी के साथ लग गए। हम 2-3 घंटे में निपट गए। ठीक है। और फिर उसके बाद ये है कि कुर्बानी का गोश्त बांटने में लगे। वो तो घर वालों का काम था कि जो मोहल्ले में आबादी में जो लोग रहते हैं, रिश्तेदार रहते हैं, सबको भिजवा दिए और फारिग होके तैयार होके बैठ गए सारे। ठीक है। और फिर बारिश आपके सामने थी, कहीं जा नहीं सकते थे, तो घर पे ही जो है वो, क्योंकि मेरे कमरे में स्मार्ट टीवी लगा हुआ है, तो जिसके ज़रिए मैं नेट के ज़रिए हम पूरी दुनिया में खो जाते हैं। जी जी जी। तो ये एक चीज़ चलती रही है। ठीक है। फिर कुछ जो मुझसे छोटे भाई हैं वो मुझसे मिलने के लिए आए, जो मुझसे बड़े भाई हैं उनसे मैं मिलने के लिए गया ईद। तो इस तरीके से सबसे ईद सब करीब ही रहते हैं? करीब ही रहते हैं। ये सबसे बड़ी फासले नेमत पे है। हैं, 5 से 10 मिनट का फासला है, एक ही आबादी में रहते हैं, पैदल चले जाओ। ठीक है, ये सबसे अच्छी बात है कि आपके और जो मिलना चाहिए। देखो, अपने बड़ों से खुद जाके मिलें, जो आपसे छोटे हैं वो आपसे आके मिलें, तो ये एक अच्छी गैदरिंग बन जाती है और सब अपनी फैमिलीज के साथ आते हैं और घर पे एक रौनक चल पड़ती है। बिल्कुल। बारबेक्यू जब घर में कभी होता है, आप बनाते हैं, लोग अपने साथ बैठते हैं, तो आप कभी कोई काम करते हैं उनके साथ बैठ के कि भाई चलो आओ मैं बोटियों में जरा वो लगा दूं, हवा दे दूं या तेल लगा दूं, ऐसा कुछ करते हैं? नहीं, मेरे यहाँ पे पता नहीं क्या वजह है कि मैं कुर्बानी के लिए भी जब मैं खाल उतारने के लिए उनके साथ शुरू हो रहा था, तो मेरे बेटे मुझे कहते हैं अब्बू आप उठे। अच्छा। मेरे अब्बू, जो मेरे बच्चे हैं, वो मुझे यही कहते हैं अब्बू आप काम नहीं करें, आप सिर्फ देखेंगे। माशाल्लाह। आप, मैं किसी और काम के लिए भी अगर किसी को पानी चाहिए होता है, मैं गिलास भर के दे रहा हूँ तो कहते अब्बू आप नहीं, मैं दे रहा हूँ। तो इतना हमारे यहाँ पे एहतराम करते हैं। मैं कहता हूँ बेटा ऐसा ना करो, मैं काहिल हो जाऊंगा। हाँ, ये भी बात है, बंदे को एक्टिव रहना चाहिए। और माशाल्लाह आप तो सुपर और डुपर जिस एक्टिव तरीके हैं। से बारबेक्यू खेलते हैं, सारे आपस में बना रहे होते हैं, एक खुशी हो रही होती है। अगर मैंने कोई सीख पकड़ी ऐसे बोटी लगाने के लिए, अबू नहीं मैं कर दूंगा, वो बहू आके एकदम कहती नहीं अबू आप छोड़िए, मैं कर दूंगी। हाँ। मैं कर रही हूँ, आप बिल्कुल हाथ ना लगाएं। तो मैं अपने आप को खुश नसीब समझता हूँ। बेशक भाई, माशाल्लाह आप खुशकिस्मत हैं कि आपकी औलाद जो है वो आपसे और इतनी मैं मोहब्बत करती अपनी है। बहुओं के सर पे हाथ रख के मैं यही कहता होता हूँ बेटा मैं बहुत लकी हूँ कि मुझे इतनी अच्छी औलाद मिली है। बेशक। क्योंकि बेटी से बढ़कर होती है बहू। बेशक, बिल्कुल सही बात है, क्योंकि बेटियां तो अपने ससुरालों में चली जाती हैं। मैंने कहा मेरे तो तुम लोग पास हो, बिल्कुल। मैं बहुत लकी हूँ। मैं बिल्कुल। पोता पोतियों के साथ कैसा रिलेशन है? बहुत अच्छा है। वो मेरे, जब मैं अपने रूम में अपने बेड पे होता हूँ तो वो सीधा जैसी कमरे में आते हैं ना तो दादो कहते हैं। तो अब दादी होती है, दादी तो साइड पे हो जाती है, वो मेरे पास आ जाती है। वो एक पोती है एक पोता है, तो वो दोनों ऊपर बेड पे आके मेरे पेट पे बैठ जाते हैं। फिर माशाल्लाह। मुझे कहते हैं कि हाँ यार पैसे दो ना। मैं कहता हूँ अबे सबर कर मेरे शेर, अभी दे रहा हूँ। बच्चों को पैसों की पहचान है? हाँ बड़े हैं। मतलब ये है कि 3 साल से ज्यादा के हैं, तो वो खेल कूद में, फ्री होने में। अब मेरे जारी बात है, अगर बेटा बादाम होता है तो पोता उसका मीठा मगज होता है। जी। ये बिल्कुल सही बात आपने की है, ऐसा ही होता है। और दादा से जो है ना पोते का रिलेशन बहुत ही खूबसूरत होता है। तब वो मेरी पोती और पोता दोनों आ जाते हैं ना, तो बस मैं थोड़ी देर के लिए उनमें खो जाता हूँ। मैं फिर हम बाहर निकालता हूँ, मैं उन्हें, मैं कहता हूँ चलो मैं तुम्हें लेके जाता हूँ। तो कभी कभी बाहर निकल के क्या कहते हैं यार जरा गोद में तो उठाओ मुझे। अरे यार तुम चल तो सकते हो। हाँ। फिर मैं थोड़ी देर के लिए गोद में उठाता हूँ इनको, फिर मैं वापस उतारता हूँ। लेकिन ये है कि शॉप में जाते हैं या सुपरमार्केट में जाते हैं, मैं कहता हूँ अच्छा तुम में से जोन सी चीज़ें चाहिए। कभी कभी तो वो फजूल की चीज़ें भी ले लेते हैं, मुझे लेनी पड़ती हैं। और कभी देखता हूँ कि बहुत ही ज़्यादा फजूल की हैं, वो ट्रॉली में डालते हैं, मैं वापस उठा के डाल रहा होता हूँ ट्रॉली पे, वो आगे दूसरी चीज़ ले रहे होते हैं, उनको पता ही नहीं होता क्या हमने डाला और क्या वापस चला गया। बच्चे जो होते हैं वो बहुत मासूम होते हैं, उनको जैसे आप जिस तरह ट्रीट करते हैं वो उसी तरीके से आपकी बात मानते रहते हैं। लेकिन वही बात है कि उनके साथ आपका रिलेशन किस तरह का है। आपने जैसे फ्रेंडली बॉन्डिंग रखी हुई है अपने पोता पोतियों के साथ, ये बहुत ज्यादा जरूरी है। मतलब स्ट्रिक्टनेस अपनी जगह होनी चाहिए, लेकिन मोहब्बत जो है वो आप इतनी भरपूर दें कि जब वो बड़े हों। और जैसे कि अभी हम इसी में 3-3.5 साल में बातें करना सीख गए, सब सीख गए। अब आने वाले दिनों में स्कूल गोइंग हो जाएंगे, लेकिन उससे पहले हम उनकी काउंसलिंग कर रहे हैं, उनको घर पे पढ़ा रहे हैं।
تاکہ یہ جب بہت ہم ضروری اسکول ہے. لے کے جائیں تو ہمیں پوزیشن ہولڈر بچے نظر آئیں گے. ماشاءاللہ بالکل تو بہت ابھی ضروری. سے ہی ہم پڑھانا شروع کیا ان کو, ٹیوشن وغیرہ پراپر گھر پہ پڑھا, میری بہو خود پڑھاتی ہیں. ماشاءاللہ, یہ سب سے بیسٹ ہوتا ہے ٹیوشن جو کہ امائیں بچوں کو پرووائڈ کرتی ہیں. لیکن بچے جو ہیں اپنی اماؤں کے لیے نا بہت زیادہ مشکلات کا سبب بن جاتے ہیں کہ وہ پڑھ کے نہیں دیتے, امیوں سے پڑھتے نہیں ہیں. نہیں پڑھتے ہیں, مجھ سے میں کبھی کبھی اپنی کتاب میرے پاس لے آتے ہیں تو مجھے کہتے ہیں کہ آپ بتائیے یہ کیا لکھا ہوا, میں انہیں بتاتا ہوں. اچھا, بچوں کے سوال کتنے مشکل ہوتے ہیں نا, کبھی کبھی اتنے ڈیفیکلٹ سوال پوچھ لیتے ہیں. میری بیٹی مجھ سے کبھی میتھس کا پوچھتی ہے, میں شکل دیکھ رہی ہوتی ہوں کہ میں کیا جواب دوں, کیونکہ میرا میتھس بہت ویک ہے. مطلب تھا بھی سٹارٹنگ میں ویک, میٹرک میں بھی میں نے جب, لیکن میرے پھر بھی اتفاق سے تھیورمز وغیرہ مجھے اتنے آتے تھے کہ میرے 84 مارکس آ گئے تھے. ماشاءاللہ. اور میرے لیے بڑی اعزاز کی بات تھی, میں میتھس میں بہت ویک ہوں. دیکھیں کسی نہ کسی چیز میں کوئی نہ کوئی ویک ضرور ہوتا ہے. ہاں ہر ایک کی کوئی نہ کوئی ویکنس ہوتی ہے, اور آپ کو اس کو بولنا چاہیے کہ ہاں بھائی یہ چیز ہے میرے اندر, تو ایڈمٹ کر لیں. کوئی چھوٹا بڑا تو ہو نہیں جاتا اس سے. لیکن ہمیشہ یاد رکھیے گا کہ اپنی خامیوں کو دور کرنا سیکھیے. بالکل. جو چیزیں آپ کے اندر ویک ہیں آپ اس کو بہتر کرنے کی کوشش کریں. وہ اس صورت میں جب آپ دوسروں سے مشورہ کریں گے. ہاں, مشورہ بھی لیکن اس بندے سے لیں جو کہ آپ کو لگتا ہو کہ ہاں یہ ہمیں اچھا مشورہ دے سکتے ہیں. کیونکہ اکثر و بیشتر ایسا ہوتا ہے ہم مشورہ لینے کے لیے ایسی جگہ پہ چلے جاتے ہیں جن کو خود کچھ نہیں پتا ہوتا. الٹا وہ ہم سے ہی مشورہ مانگ رہے ہوتے ہیں. وہ بولتے ہیں اچھا تمہیں یہ چیز ہے, تو یہ ہوتا کیا ہے, یہ کس طریقے سے. پھر بندہ یہ سوچ رہا تھا یار میں نے غلط جگہ پہ جو ہے وہ مشورہ لیا. مشورہ لینے میں برکت ہے, لیکن اس انسان سے لے جو کہ آپ کو لگتا ہو کہ ہاں یار یہ اس قابل ہے کہ ہم مشورہ دے سکیں. حکیم صاحب, عید آپ نے بتایا اس طریقے سے گزاری, اب فیوچر کے کیا پلانز ہیں؟ کوئی اپنا برانڈ اوپن کرنے کا آپ نے کبھی سوچا؟ کیونکہ آپ کے تو نسخے ہیں, لوگ آپ سے اتنا پیار کرتے ہیں, آپ کے اوپر اتنی سارے چینلز پہ آپ جب آتے ہیں تو لاتعداد کالز آتی ہیں, ویوز بھی آپ کے یوٹیوب پہ بے شمار ہوتے ہیں, تو کبھی سوچا کہ اپنا کوئی برانڈ لانچ کروں؟ دیکھیں سوچا ہے کئی بار. اور دوسرا یہ ہے کہ اب جتنے ویورز ہمیں دیکھ رہے ہوتے ہیں, میں نے آج تک ان کو یہ نہیں کہا ہے کہ فلاں چیز میری کمپنی کی ہے, فلاں چیز آپ لے لیں. میں نے ہمیشہ میرٹ پہ بتایا ہے اور کوشش کی ہے کہ وہ چیزیں بتاؤں جو آپ کو ایزیلی مل جائیں, آپ کے محلے میں, آپ کی آبادی میں مل جائیں, یا وہ چیزیں ہوتی ہیں جن کا سائیڈ ایفیکٹ زیرو ہوتا ہے, کوئی نقصان نہیں ہوتا, ٹوٹل ہربس ہوتی ہیں, گھر بیٹھے استعمال کرتے ہیں. جتنے لوگوں کو بھی ریزلٹ ملتا ہے وہ مجھے سر پہ نہیں بٹھاتے ہیں, مجھے دعائیں دیتے ہیں. تو میں چاہوں گا کہ یہ دعاؤں کا سلسلہ چلتا رہے. ابھی تو ارادہ نہیں ہے, اگر کوئی ارادہ ہوا کوئی برانڈ لانے کا تو ایک اچھی چیز لے کر آؤں گا اور سستی لے کر آؤں گا انشاءاللہ. سستی کے بارے میں جب ہم بات کرتے ہیں تو ہم سب متوجہ ہو جاتے ہیں, کیونکہ مہنگائی اس قدر بڑھ گئی ہے کہ سب کو ہوتا ہے کہ یار ہماری جیب میں جو نا وہ پاکٹ فرینڈلی چیز ہو. تو یہ بڑی اچھی چیز ہے. اچھا, میں پتہ نہیں کیا چیز سوچ رہی تھی کہ میں آپ سے پوچھوں گی, لیکن باتوں باتوں میں میرے دماغ سے ہی نکل گیا. آج آپ اتنے زبردست حسین جو جمیل بن کے آئے ہیں, اس کے پیچھے کیا راز ہے؟ دیکھیں میری جتنی بھی شاپنگ ہے وہ میری وائف کرتی ہے. ماشاءاللہ. اور یہ کلر, یہ جو چیزیں ہیں یہ میری وائف خریدتی ہیں, میں نے نہیں خریدی ہے. مجھے بہت کم موقع ایسا ملتا ہے کہ میں کسی شاپنگ مال میں جا کے کوئی پینٹ یا شرٹ لے لوں. اگر ایسی چیزوں کی بھی ضرورت پڑتی ہے تو وائف نکلتی ہیں ساتھ میں, وہ مجھے میچ کر کے دیتی ہیں کہ آپ نے یہ پہننا ہے. ان کا اور یہ کپڑے بھی انہی کے خریدے ہوئے ہیں. شاپنگ سینس بہت. اور یہ جو مانگ دیکھ رہی ہے نا کنگا کیا ہوا, یہ بھی انہوں نے کر کے بھیجا. ماشاءاللہ, جیسے وہ ہم بچوں کو تیار کر کے بھیجتے نا اسکول, ایسے بھابھی نے. جی, میں نے پہلے بھی کئی بار اپنے شوز میں کہا ہے کہ میں نے جب سے شادی ہوئی ہے, اور بچپن میں تو ماں مجھے کنگا کرتی تھی, شادی کے بعد میری وائف مجھے کنگا کرتی آئی ہے. آج تک میں نے خود سے کنگا نہیں کیا کیونکہ مجھ سے مانگ بنتی ہی نہیں ہے. ماشاءاللہ, اللہ پاک نظر بس سے بچائے, آپ کی اور بھابھی کی جوڑی ہمیشہ سلامت رکھے, آپ یوں ہی ہنستے مسکراتے رہے. میں نے جس طرح بھی بریک میں کہا کہ کمیٹی نکلتی ہے, وائف عورتیں کمیٹیاں ڈالتی ہیں نا, تو میں بھی KPK سے میرا تعلق ہے, تو وہ بھی کمیٹیاں ڈالتی ہے. ٹھیک ہے, اس کی کمیٹی نکلتی ہے تو وہ بیچاری تھوڑے سے پیسے خود رکھتی ہے, باقی مجھے دے دیتی ہے. جب وہ مجھے دیتی ہے میں کہتا ہوں یہ کیا بولتی ہے, نہیں یار مجھ سے گم ہو جائیں گے, خرچ ہو جائیں گے, تم اپنے پاس رکھ لو, جب مجھے چاہیے ہوں گے مجھے دے دینا. اب وہ پیسے ہی اتنے زیادہ ہوتے ہیں تو پھر میں ان کو گانے گا کے کہتا ہوں. اللہ, تو مطلب جو ہمارے بھائی دیکھ رہے ہوں گے وہ یہ سوچ رہے ہوں گے کہ بھابھی اتنی معصوم ہے تو پشاور سے ہی کوئی اپنی دلہن ڈھونڈ کے پیسے دینے کے بعد میں کہتا ہوں نا, ملے ہو تم مجھے بڑے نصیبوں سے. اسی کے ساتھ ساتھ ایک کالر ہے ہمارے ساتھ. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی بھائی, کون بات کر رہے ہیں؟ میں ظہیر بات کر رہا ہوں, ظہیر احمد. جی ظہیر بھائی فرمائیے گا. بیٹا کہ اس پہ جو یاد ہے نا یہ کال, ابھی یہ حکیم صاحب جو بیٹھے ہیں, جی جی, تو ان کا انہوں نے جو یہ نسخہ بتایا نا ذرا ریپیٹ کر دیں.
कौन सी किस चीज का नुस्खा? वो यूरिन का भी नुस्खा बताया है इन्होंने। ठीक है, रिपीट करवाते हैं। जी, आप मैं देखिए बता हमारा प्रोग्राम हकीम साहब से रिपीट करवाते हैं। थैंक यू सो मच फॉर कॉलिंग। अल्लाह हाफिज। जी हकीम साहब। देखिए, यूरेट्रिक इन्फेक्शन यूटीआई के लिए भी बेहतर है, जिनको यूरिन रुक रुक के आता है। ये खवातीन में भी प्रॉब्लम होती है, मर्द हज़रात में प्रोस्टेट ग्लैंड्स की वजह से जो गुदूद होते हैं बढ़ जाते हैं, जिसकी वजह से पेशाब रुक रुक के आ रहा होता है। तो ये गुदूद को नॉर्मल करती है और यूरिन के फ़्लो को भी बेहतर करती है। जैसे दार अगर पतली होगी हो तो वो भी सही हो जाती है। तो यूरिन कंप्लीट खाली होगा, बाज़ का मुकम्मल खाली नहीं होता, तो पेशाब में जलन भी महसूस होती है। तो आपने लेना है बहुफली बूटी, जिसको मुंडेरी बूटी भी कहते हैं, बहुफली बूटी, और इससे दूसरा नाम है मुंडेरी बूटी। और एक चीज़ आती है गोखरू। ये दोनों साबुत एक एक चम्मच एक गिलास पानी में रात को डिप कर दें, सुबह निहार पेट छान के वो पानी पी लें। एक टाइम रोज़ाना पीना है। ये कुछ अर्सा कंटिन्यू करना, जब ठीक हो जाए तो रोक दीजिए। पानी कोशिश करें हर 1 घंटे बाद 1 गिलास आधा गिलास पिया करें, और यूरिन आए फौरी जाके कर लेना चाहिए। ये ना सोचें कि मैं बाद में करूँगा, वो बाद में फिर यूटीआई का सबब बनते हैं। और जैसे आप कोई खाना खा रहे हैं या रोटी खा रहे हैं, आपने देखोगे अचानक आपके मुंह में पत्थर आ जाता है, आप उसको निकाल तो देते हो, लेकिन आप थोड़ी 4 कदम बढ़ा के कुल्ली भी कर लिया करें। इसके ज़र्रात जो चले जाते हैं, ये यूटीआई का सबब बनते हैं। अच्छा, यूरिक एसिड भी कुछ मैंने सुना है कि लोगों का यूरिक एसिड बढ़ जाता है, ये क्या चीज़ होती है? यूरिक एसिड और यूटीआई फर्क है। ठीक है। यूटीआई यूरिन में होता है, इन्फेक्शन होता है, और यूरिक एसिड जो है वो एसिड्स होते हैं क्योंकि आपकी पूरी जिस्म में दर्दों को बढ़ा देते हैं। अच्छा। और इसका ताल्लुक किडनी से भी होता है। ठीक है। ठीक है। तो जिन लोगों का यूरिक एसिड बढ़ रहा हो, वो एक बीज आते हैं तुख्म करफस, इसे साफ कर लें। ये अजवाइन की तरह बीज होते हैं। और साथ में सरफूका बूटी, ये दोनों 50-50 ग्राम लेके मिला के पाउडर बना लें। 1 चाय वाली चम्मच एक टाइम रोज़ाना पानी के साथ इस्तेमाल करें, और ये कुछ अर्सा यूज़ करें, 1-2 महीना। गोश्त वाली चीज़ें बंद कर दें, लोबिया बंद कर दें, पालक, मेथी, टमाटर बंद कर दें। आप कुछ अर्सा ये तुख्म करफ्स और सरफूका इस्तेमाल करें। आप देखिएगा महीना 45 दिन के बाद अपना यूरिक एसिड टेस्ट करवा लें, आपको कंट्रोल लेवल से भी नीचे आ जाएगा इंशाल्लाह। क्योंकि मैं बहुत से लोगों से सुनती हूँ यूरिक एसिड बढ़ गया। जो बॉर्डर लाइन होती है वो 6.7 होती है। ठीक है। तो ये 5 पॉइंट समथिंग पे ले आएगा इंशाल्लाह। इसी के साथ साथ एक और कॉलर है हमारे साथ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी भाई, कौन बात कर रहे हैं? मैं फर्रुख बात कर रहा हूँ कराची से। जी फर्रुख भाई, फरमाइएगा। मैं ये कह रहा था कि मुझे एलर्जी बहुत शदीद है और खुश्क एलर्जी है। ठीक है। बहुत इलाज कराए, बहुत मेडिसिन खाई, अभी तो मैं रिजेक्ट खा के थक आ गया था। सही है, और भी मेडिसिन मुझे बहुत सारी दी गई, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ है। ठीक है, आप हमारा प्रोग्राम देखें, आपको बताते हैं हकीम साहब से जानकर। थैंक यू सो मच फॉर कॉलिंग। अल्लाह हाफिज। जी फरूख, सबसे पहला काम ये कीजिए कि आप कोशिश कीजिए बड़ा गोश्त वगैरह का इस्तेमाल ना करें, तेज़ मिर्ची का इस्तेमाल ना करें, और ये जो रोज़ रोज़ एंटी एलर्जी आप इस्तेमाल करते हैं, इंशाल्लाह इससे निजात मिल जाएगी। आपने लेना है चिरायता बूटी और गुले पनीर बूटी। ये पनीर बूटी 5 अदद, चिरायता बूटी 1 चम्मच के बराबर। 1 गिलास पानी में रात को डिप कर दें। ये कड़वा होगा, सुबह निहार पेट छान के वो पानी पी लें। सिर्फ 7 दिन तक करना है ये। और लगाने के लिए गंधक आंवला सार, एक पत्थर मिलेगा, उसका पूरा नाम है गंधक आंवला सार। इसको पाउडर बना लें और सरसों के तेल में मिला लें। जैसे 50 ग्राम इसका पाउडर बना लें, 1 पाव सरसों के तेल में डाल के हिला लें, और ये गर्दन से लेके पूरी बॉडी में नीचे तक लगा लें। रात को लगा लें, सुबह नहा लें, रात को लगा लें, सुबह नहा लें। इस तरीके से ये भी 7-8 दिन कीजिए। चिरायता और पनीर बूटी का पानी सुबह निहार मुँह पिएँ, उसके बाद आपको इंशाल्लाह ज़रूरत नहीं होगी। ये ब्लड प्यूरीफाई है, खून भी साफ़ हो जाएगा, बॉडी की ड्राइनेस भी ख़त्म हो जाएगी, जो खुश्क एलर्जी है ना ये भी ख़त्म हो जाएगी, ईचिंग खारिश सब दूर हो जाएगी इंशाल्लाह। ये हर इंसान इस्तेमाल कर सकता है, सिर्फ प्रेगनेंसी के दौरान ख़वातीन इस्तेमाल ना करें, बाकी सब कर सकते हैं। ठीक है, शुगर पेशेंट, ब्लड प्रेशर सब कर वाले सकते हैं। ओके, ये दैट्स वेरी नाइस। एलोवेरा जेल का लोग बहुत इस्तेमाल मैंने सुना है कि करते हैं, कभी कभी अपनी खूबसूरती को बढ़ाने के लिए, कभी कभी वेट कम करने के लिए, बालों के लिए, तो एलोवेरा जेल पी लेते हैं सुबह सुबह उठ के। हाँ। तो क्या ये सही तरीका करते हैं? विटामिन डी, विटामिन के और ये चीज़ें, कैल्शियम वगैरह पाई जाती है। ठीक है। तो ये खा भी लेना चाहिए 1 चम्मच के बराबर। ठीक है, अगर आपको लगता है तो ये किस किस चीज में मुफीद है? ये तमाम जिस्म की ताकत और दर्दों के लिए बेहतरीन चीज़ है। सही है। अगर आपको जैसे टांगों में, कमर में, कंधों में, सब में दर्द रहता है, तो आप एलोवेरा जेल जो है 1 चम्मच ज़रूर पिया करें।
اور یہ کچھ عرصہ پیتے ہوتے ہیں, جب ٹھیک ہو جائیں تو آپ اسے روک بھی سکتے ہیں. ایک چیز اور ہوتی ہے کہ جیسے کولیسٹرول کا بڑھ جانا, اس میں ایچ ڈی ایل بڑھتا ہے. ایچ ڈی ایل کی جو کنٹرول جو بارڈر لائن کہلاتی ہے وہ 200 کہلاتی ہے, ٹھیک ہے, اور اگر اس سے زیادہ ہو جائے تو پھر کولیسٹرول آپ کا بڑھ رہا ہے. ٹرائیگلیسرائڈ جو ہے 150 سے نیچے ہونا چاہیے. اگر 150 کو کراس کر کے 200, 150, 250 پہ آ رہا ہے تو پھر آپ کے دل کے والوں پہ بوجھ آنا شروع ہو جاتا ہے, دل کے وال بند ہونے شروع ہوتے ہیں, سانس پھولنے شروع ہوتا ہے, سینے پہ بوجھ محسوس ہونے لگتا ہے. تو آپ نے فوری طور پہ آئلی چیزیں بند کر دینی ہے. اور ایک لکڑی آتی ہے ارجن کی چھال, ارجن کی چھال, اس کا 1 انچ کا ٹکڑا 1.25 کپ پانی میں ڈالیں, جوش دے دیں, کہوا بن گیا. 1 کپ صبح 1 کپ شام کسی بھی وقت بنا کر پئیں. آپ یہ کچھ عرصہ 2 مہینہ یوز کریں اور اپنا لپڈ پروفائل کروا لیں. آپ کا ایچ ڈی ایل 200 سے نیچے ملے گا, ٹرائیگلیسرائڈ 150 سے نیچے ملے گا انشاءاللہ. اس کے بیچ میں آپ کو جو مالش سے دوائی انہوں نے ریکمینڈ کی ہوتی ہے وہ کھاتے بالکل رہنا کھا سکتے ہیں. اور دوسرا یہ ہے کہ اپنے دواؤں میں جو رد و بدل ہے وہ اپنے مالج کے مشورے سے کیجیے, خود سے نہ کیجیے. خود سے نہ کیجیے. سیلف میڈیکیشن بہت بڑا گناہ ہے. اگر آپ اپنی ذات کے ساتھ کرتے ہیں تو اس کے جو اثرات مرتب ہوتے ہیں وہ بہت برے ہوتے ہیں. ظاہری بات ہے, اس میں یہ ہے کہ بعض لوگ اپنی ساری دوائیں چھوڑ کے آپ یہ چیزیں یوز کرتے ہیں. اب وہ دوائیں آپ اتنے عرصے سے یوز کر رہے ہیں, ظاہری بات ہے انہوں نے ایک جگہ بنا لی ہوتی ہے. اب یہ دوا اپنی جگہ بنانے میں ٹائم تو ٹائم لگاتی ہے, تو پھر آپ وہ دوائی اور یہ دوائی ساتھ ساتھ جو ہے وہ جاری 1 گھنٹے کا وقفہ رکھ کے جاری رکھیں گے. ٹھیک ہے. دیکھو جن لوگوں کا کیلشیم, وائٹامن ڈی, یہ چیزیں آج کل بہت کم ہو رہی ہے. خواتین کے ساتھ ساتھ مرد حضرات کا بھی کم ہو جاتا ہے, وائٹامن ڈی آج کل کم ہو رہا ہے. تو جن کے ساتھ بھی یہ پرابلم ہو رہی ہے, جن کا کیلشیم اور وائٹامن ڈی کم ہو رہا ہے, آپ نے لینا ہے سنگھاڑا. یہ فل فرام کیلشیم ہوتا ہے سنگھاڑا, یہ پنساری سے مل جائے گا سوکھا ہوا. اور سفید موسلی لے لیں. سفید موسلی وائٹامن ڈی سے کی طاقت اس میں پائی جاتی ہے, وائٹامن ڈی ہوتی ہے اس میں. آپ نے 50 گرام سفید موسلی اور 50 گرام سنگھاڑا دونوں ملا لیں, باریک پاؤڈر بنا لیں. اس کی 1 چائے والی چمچ 1 کپ دہی میں ملا کے دوپہر کو کھانے کے بعد لیں. اور یہ کنٹینیو 45 دن یوز کریں اور اپنا وائٹامن ڈی ٹیسٹ کروا لیں. آپ کا 26 سے 30 کے درمیان میں ملے گا. ماشاءاللہ بہت بہترین ہے, اور تمام جسم کی دردوں کو بھی ختم کرتی ہے. اور وائٹامن ڈی جب کم ہو جاتا ہے نا تو سستی کاہلی بہت زیادہ ہوتی ہے, تو یہ اس کو بھی بہتر کر دے گی, زبردست, ایکٹیو کر دے گا آپ کو. تو اس لیے آپ یہ چیزیں استعمال کیا کریں. اور اپنا جو ڈاکٹر کی میڈیکیشنز ہیں, میں کبھی بھی کسی کی دواؤں کو بند نہیں کرتا اور کسی کو غلط کہہ کے اپنے آپ کو قابل نہیں کہتا. یہ بہت اچھی یہ بات. استعمال کریں, ہمیں بتائیے, آپ خود دعائیں دیں گے مجھے. ہاں, فیڈ بیک بہت ضروری ہے. اور یوٹیوب پر بھی آپ لوگ ہمارا ایپیسوڈ جو ہے وہ دیکھ سکتے ہیں, شام میں اپلوڈ ہو جاتا ہے. اگر کوئی نسخہ آپ سے جو رہ گیا ہو, آپ یہ سوچتے ہو کہ یار یہ چیز رہ گئی ہے یا کوئی ہم نے غلط چیز لکھ لی, کوئی شک و شبات بھی اگر آپ کو ہے نسخے سے ریلیٹڈ, تو آپ جا کے یوٹیوب پہ دیکھ سکتے ہیں. پاز کر کے آرام سے جو ہے وہ آپ لوگوں کی, ہم لوگوں نے محبت میں اپلوڈ کیا ہوتا ہے تاکہ آپ کو کوئی پریشانی درکار نہ ہو. تو آپ لوگ یوٹیوب سے دیکھ لیں, وہاں پر جا کے بہت آسانی ہو جائے گی. اسی کے ساتھ ساتھ شوگر کے حوالے سے میں جاننا چاہوں گی حکیم صاحب, شوگر ایک ایسی اذیت ناک بیماری ہے کہ جو شوگر پیشنٹ ہوتے ہیں نا, اگر وہ تھوڑا بہت میٹھا کھا لیں یا اوور ایٹنگ کر لینا میٹھے کے حوالے سے, جو ان کو منع ہوتا ہے, تو ان کے پیروں میں جو ہے نا وہ باقاعدہ شدت سے تکلیف ہوتی ہے. لیکن چوری چھپے تو کھاتے ہوتے ہیں نا, بالکل, کبھی بہت پرہیزی ہو جاتی ہے. بالکل. میرے پاس بھی پیشنٹس آتے ہوتے ہیں تو میں ان کو کہتا ہوں کہ چلو اب آئندہ احتیاط کرنا. ظاہری بات ہے اب ایک دم سے تو ان کو نہیں جھڑک سکتے, ہم کہتے ہیں آئندہ احتیاط کرنا, کیونکہ گزرا ہوا منٹ بھی واپس نہیں آتا, آنے والا سیکنڈ بھی آ رہا ہوتا ہے. ایگزیکٹلی. تو ہم نے آنے والا وقت اچھا بنانا ہے. تو جن لوگوں کی شوگر بڑھ رہی ہوتی ہے, شوگر کنٹرول میں نہیں ہو رہی ہوتی ہے, آپ نے جو انسولین یوز کر رہے ہیں وہ انسولین جاری رکھیے. اور اگر کوئی میڈیکیشن ہے اس میں رد و بدل اپنے ڈاکٹر کے مشورے سے کیجیے گا. اور ساتھ میں یہ ایک نسخہ بتا رہا ہوں جو کہ آپ کی شوگر کو کنٹرول پہ لا کے ہاتھوں کی جلن کو بھی دور کرے گی. آپ نے لینا ہے گڑ مار بوٹی. گڑ مار بوٹی 100 گرام, جامن کی گٹھلی 100 گرام, چندن کے پتے 100 گرام. گڑ مار بوٹی, جامن کی گٹھلی, چندن کے پتے, یہ 100 گرام لے کے ملا کے پاؤڈر بنا لیں. 1 چمچ صبح ناشتے سے پہلے, 1 چمچ رات کھانے سے پہلے پانی کے ساتھ. اور یہ کنٹینیو آپ استعمال کریں گے کچھ عرصہ. جب آپ کا شوگر کنٹرول میں آ جائے گا تو اپنے ڈاکٹر کے مشورے سے اپنے دواؤں میں رد و بدل کیجیے گا اور اس کو کنٹینیو رکھیے گا. آپ کی شوگر جو ہے فاسٹنگ, رینڈم, HbA1c, انشاءاللہ یہ تینوں کنٹرول میں ملیں گی. دوسری چیز, ہاتھ پاؤں کی جلن بھی دور ہو جائے گی انشاءاللہ. اگر شوگر کی وجہ سے جیسے آپ کو ہر قسم کی کمزوری, جنسی, جسمانی, اعصابی اور بے رغبتی, کچھ بھی اچھا نہیں لگنا, لیٹے رہنا اور سست رہنا, ہر قسم کی کمزوری, چاہے وہ مرد حضرات ہوں یا خواتین ہوں,
دونوں کے لیے بتا رہا ہوں کہ انشاءاللہ آپ اٹھ کھڑے ہوں گے. آپ نے لینا ہے سالب پنجا, جڑ کونچ, سفید موسلی. سالب پنجا, جڑ کونچ, سفید موسلی. یہ 50-50 گرام لے کے ملا کے پاؤڈر بنا لیں. 1 چائے والی چمچ صبح ناشتے کے بعد, 1 چائے والی چمچ رات کھانے کے بعد, 1 کپ دودھ یا پانی سے. یہ کچھ عرصہ یوز کرنا ہے آپ نے. آپ دیکھیں گے ایک تو شوگر کی وجہ سے ہر قسم کی کمزوری بھی دور ہوگی, دوسرا آپ اٹھ کھڑے ہوں گے, آپ کا دل کرے گا گھومنے پھرنے کو. یہ جو بیزاری ہے, بے رغبتی ہے, کچھ بھی اچھا نہیں لگ رہا, یہ سب صحیح ہو جائے گا انشاءاللہ. انشاءاللہ تعالی. حکیم صاحب, ویٹ الرجی کا میں نے آج کل بہت سنا ہے, مجھے تو اس بارے میں پہلے پتہ بھی نہیں تھا, لیکن ایک میرے ریلیٹیو ہے, ان کو ویٹ الرجی اس قدر ہے کہ صرف گندم کی اسمیل ہی آتی ہے نا ان کو, تو ان کو موشن ہو جاتا ہے. دیکھیں ایسی صورت میں آپ نے گندم پھر استعمال نہیں کرنی ہے نا. بالکل بھی نہیں. ڈاکٹرز نے تو ان کو یہ کہہ دیا کہ آپ جو ہے جس توے پہ بنتی ہے نا روٹی, وہ توا بھی استعمال نہیں کر سکتے. نہیں بالکل ظاہری بات ہے, ان کو سیویئر ویٹ الرجی ہے. تو ایک میں نے جو بیل گری کا میں نے بتایا آپ لوگوں کو, آپ بیل گری کا مربع لے لیں, اس کی 1 چمچ صبح, 1 دوپہر, 1 رات کو لیں, ٹھیک ہے. اور کوشش کریں آپ گندم کچھ عرصہ یوز نہ کریں, 1-4 مہینے یوز نہ کریں. آپ جوں کا آٹا بنا لیں, باجرے کا آٹا بنا لیں, دالوں کے آٹا بنا لیں, آپ اس کی روٹی بنا کے کھائیں. چاول کے آٹے کی بنا لیں تو آپ یہ کھائیں. گندم فی الحال اوائڈ کریں. پھر جب تقریباً کچھ عرصہ گزر جاتا ہے, اس کے بعد تھوڑا سا دیکھتی ہوتی. یہ مطلب یہ ہوتا کس وجہ سے ہے, کس چیز کی جو ہے وہ زیادتی ہو جاتی ہے یا ڈیفیشنسی ہو یہ جاتی ہے؟ بیکٹیریا ہوتا ہے, اور دوسرا یہ ہے کہ الرجی ہوتی ہے. اب الرجی بعض لوگوں کو دودھ سے بھی ہے, بعض کو فوڈ سے بھی ہے, بعض کو فروٹ سے بھی ہے. تو الرجی کی کوئی وہ نہیں ہے. ہاں, یہ دودھ والا بھی ایک بڑا عجیب سین ہے کہ تو پھر آپ کو اوائڈ کرنا ہوگا. بالکل. اور کیلشیم جو ہے وہ دودھ میں وافق مقدار میں ہوتا ہے, تو بچوں کو اکثر ہوتی ہے لیکٹوز انٹالرنس, تو بندہ کیا پلائے پھر ان کو؟ دیکھیں پھر اس کے بعد سوئے کا دودھ بنایا جاتا ہے, یا جس طریقے سے ابھی بکری کا دودھ بھی دے سکتے ہیں. بکری کا, لیکن دودھ سے الرجی ہے نا. ہاں, اب ملک سے تو الرجی ہے. جس طرح آپ میں نے سنگھاڑے کا ذکر کیا, فل فرام کیلشیم ہے, آپ وہ دے سکتے ہیں. جی, پاؤڈر بنایا, 1 چمچ منہ میں ڈالا, اوپر پانی پی لیا, ہاں, ایسا بھی ہے. اور دوسری چیز یہ ہے کہ ذہنی انزائٹی کی وجہ سے بھی پیٹ خراب ہوتا ہے, تو اس کے لیے ان کے لیے یہی ہے کہ خوش رہا کریں. بالکل. ذہن میں کوئی بھی بات آئے, بولو میرے لیے نہیں ہے, کسی اور کے لیے. کسی اور کے لیے. جو ذہن میں چلتی ہے نا, کہانیاں چل رہی ہوتی ہے, ایک کیسٹ جو ہے وہ آن ہو جاتی ہے, وہ ریپلے ہو کے ایک فلیش بیک میں ایک ہی سین جو ہے وہ بار بار چل رہا ہوتا ہے. اور کوئی بات ہو جاتی ہے تو وہ اتنی سی بات ہوتی ہے, اسے اتنی لمبی کھینچ لیتے ہیں. بالکل, اور ختم ہی نہیں کرتے نا. صبح ہو جاتی ہے, نیند بھی نہیں آ رہی ہے, دماغ چلتا جا رہا ہے. تو ایسی صورت میں نے ایک سٹارٹ میں ایک چیز بتائی تھی, مغز بنولا. وہ پاؤڈر بنائیں اور 1 چائے والی چمچ 1 گلاس دودھ میں ملا کے رات کو پی لیں. آپ دیکھنا آپ کو ایک اچھی نیند آئے گی. اور یاد رکھیے گا, جن لوگوں کو گیسز کی پرابلم رہتی ہے ان کو ڈراؤنے خواب بھی آتے ہیں. جی, جب بھی آپ دیکھنا آپ کا پیٹ ڈسٹرب ہوگا نا, گیسز بہت ہوں گی, پیٹ پھول رہا ہوگا, گیسز زیادہ بن رہی ہیں, تو آپ کو ڈراؤنے خواب بھی آتے ہیں. بعض لوگ کہتے ہیں اللہ خیر کرے, میں اتنے خطرناک خواب کیوں دیکھ رہا ہوں, کچھ ہونے والا تو نہیں ہے. ایسا کچھ نہیں ہونے والا. اچھا, یہ ایک ہے, یہ لاجک ہے کوئی؟ اوکے, یہ گیسز کی وجہ سے ڈراؤنے خواب, نیگیٹو خواب آئیں گے. اور اگر آپ کو فلو گلے میں گر رہا ہو, یا آپ کو بار بار چھینکیں آ رہی ہوں, یا آپ کے فلو زیادہ ہو گیا ہو, تو آپ کی آنکھ پھڑکنے لگ جاتی ہے, کبھی سیدھی کبھی الٹی. بعض کہتے ہیں کچھ ہونے والا ہے, کچھ نہیں ہونے والا, نزلہ ہے یہ. ایسا ہوتا ہے, سیدھی آنکھ پھڑکتی ہے تو کچھ اچھا ہونے والا ہے, اور الٹی آنکھ پھڑکتی ہے تو بھائی کچھ گڑبڑ ہونے والی ہے. تو یہ اس کی وجہ سے ہوتا ہے. بعض لوگ رات کو سوتے وقت دانت کرش کرش کر رہے ہوتے ہیں, سوئے ہوئے ہوتے ہیں, یہ بھی فلو کی وجہ سے ہوتا ہے, بلغم کی وجہ سے. اور جو لوگ نیند میں بولتے ہیں, وہ نیند میں جو بولتے ہیں, ظاہری بات ہے, میں نے کہا نا گیسز ہوتی ہیں, تو نیگیٹو خواب دیکھتا ہے تو وہ باتیں بھی کر رہے ہوتے ہیں بیٹھ کے. ہاں, اچھا. اور خراٹوں کا جو ایک پرابلم ہے, جو کہ بیویاں بہت بیزار ہوتی ہیں اگر ہسبینڈ خراٹے لے ہوتے ہیں, وہ کیا ہے؟ وہ بلغم, اگر ناک بند ہوگی آپ کو خراٹے بہت آئیں گے. جب خراٹے آپ کو آتے ہیں تو ایسی صورت میں آپ نے لینا ہے دار چینی. ٹھیک ہے, دار چینی 1 انچ کا ٹکڑا 1.25 کپ پانی میں ڈالیں, جوش دے دیں, پھر اسے اتار کے گرم چھان کے پی لیں رات کو سوتے ہوئے. آپ دیکھنا آپ کو خراٹے نہیں آئیں گے. یہ پہلے دن کی بات بتا رہا ہوں, یہ کچھ دن یوز کر لینا, ٹھیک ہو کے بند کر دینا. لیکن جن لوگوں کی ناک بند رہتی ہے ان کو خراٹے آتے ہیں. اچھا, ناک کی ہڈی بھی اکثر, بالکل ناک کی ہڈی یا گوشت یا مسا بڑھ جاتا ہے. جب ناک بند ہوگی تو پھیپھڑوں میں بلغم جاتا ہے, وہ پھر وہاں پہ جب سانس لیتے ہیں تو اس میں خراٹے آتے ہیں. بہت خراٹے آتے ہیں. معدے کی تیزابیت اور عجیب سی بے چینی آج کل تو معمول ہے. چچڑا پن, جلدی ناراض ہو جانا, جی بالکل, چھوٹی چھوٹی بات کا ایشو بنا دینا, یہ بھی ایک نفسیات ہوتی ہے. کوشش کریں, جس طرح میں نے ابھی شروع میں کہا
کہ معاف کرنا, معافی مانگنا سیکھ لیں تو زندگی آسان ہو جاتی ہے. بالکل ایسے ہی ہے. تو اس باتیں ہم لوگ مسئلہ یہ ہے کہ ہم بات کر لیتے ہیں لیکن ہم اس پہ عمل نہیں کرتے. لیکن میں عمل کرتا ہوں, آپ بھی کیجئے, بالکل. کیونکہ ٹائم گزر رہا ہے. ہنس کے گزارا تو بھی گزرا, تو لڑکے گزارا تو بھی گزرا, کیوں نہ ہنس کے گزارے. ہاں, اور ہنس کے گزارے, اور پھر جب گزر جاتا ہے اور جب وہ بندہ چلا جاتا ہے تو پھر ہمیں ہوتا ہے یار ہم کاش بات ہی کر لیتے اچھے سے, کیا پتا پھر ایسے حالات نہ ہوتے. کئی جگہوں پہ میں نے دیکھا ہے کہ لوگ ناراضگی کی صورت میں انتقال کر گئے جی, تو دل میں بات رہ جاتی ہے. تو ایسا موقع ہی آنے نہ دیں. ہاں, کیونکہ کچھ بھی کر لیں آپ, میں جتنے پاورفل ہوں, جتنے تعلقات ہوں, جانا ہم نے اسی قبر میں, وہاں پہ ہمارے تعلقات کام نہیں آئیں گے, ہمارے اعمال کام آئیں گے, وہاں میں کوئی بچانے والا نہیں ہے. بالکل. اسی کے ساتھ ساتھ بریک کا ٹائم آ گیا ناظرین, بریک پر چلتے ہیں, تھوڑی دیر میں آتے ہیں, دیکھتے رہیے مسکراتی صبح. جی ناظرین, ویلکم بیک ٹو دا شو. آپ لوگ دیکھ رہے ہیں آپ کا فیوریٹ مارننگ شو جس کا نام ہے مسکراتی صبح. بڑھتے ہیں حکیم صاحب کی جانب اور جانتے ہیں ان سے مزید گفتگو کرتے ہیں. عید قرباں گزر گئی, اب آگے کے کیا پلانز ہیں؟ ارادہ میرا رہتا ہے کہ میں فیملی کے ساتھ حج پہ جاؤں. ماشاءاللہ. تو انشاءاللہ تعالیٰ کوشش ہے کہ آنے والے سال میں ہم فیملی کے ساتھ حج پہ جائیں, حج کریں اور اپنی عبادات کو پورا کریں, اللہ سے معافی مانگیں, کیونکہ انسان ہے, کوئی پورا نہیں ہے. بالکل. کسی نہ کسی شش و پنج میں ہوتا ہے, کہیں غلطیاں ہوتی ہیں. یا اللہ پتہ نہیں ہماری کون سی ادا اللہ کو پسند آ جائے. بے شک. تو اس لیے آپ بھی کوشش کریں, اچھائی کی طرف زیادہ توجہ دیں. برائی تو ویسی گلیوں میں ہی مل رہی ہے آپ. بالکل. اچھے بنیں, اچھوں کے ساتھ رہیں, صحبت کا اثر آپ کے اوپر بہت زیادہ ہوتا ہے. دوست احباب ایسے بنائیں جن کی صحبت جو ہے وہ آپ کو اور نکھارے, نہ کہ تباہی کی طرف لے کے چلے. بالکل. اور بچوں پہ اپنے نظر رکھیں, بچوں کی تربیت پہ اچھائی لے کر آئیں, اور کوشش کریں کہ جب وہ گیمنگز یا کوئی بھی ایسی چیز کر رہے ہوتے ہیں تاکہ آپ کی نالج میں ہو کہ آپ کا بچہ کیا کر رہا ہے. بالکل. کیونکہ بعض پازیٹیو ہوتے ہیں, بعض نیگیٹو اثرات ہوتے ہیں جی, جو آپ کو بعد میں اس کا خمیازہ بھگتنا پڑتا ہے. بالکل صحیح بات ہے. جب آپ کے بچہ موبائل یوز کر رہا ہو تو اس کے اوپر نظر رکھیں. یہ بہت اچھا پوائنٹ جو ہے وہ ریز کیا حکیم صاحب نے, کیونکہ دیکھا یہی گیا ہے کہ والدین کو نہیں پتا ہوتا کہ بچہ جو ہے وہ کن مشغولات میں جو ہے وہ ملوث ہو گیا. دیکھیں, آپ کا بچہ آپ کے پاس زیادہ ٹائم ہوتا ہے, دوستوں کے ساتھ چند گھنٹے ہوتا ہے, لیکن یاد رکھیے گا وہ جو دوست ہوتے ہیں اگر اچھے دوست ہوئے تو بہت اچھی بات ہے. اگر بعض بچے ہوتے کچھ ہیں اندر سے کچھ اور ہوتے ہیں تو اس کے نقصانات بہت خطرناک ہوتے ہیں. تو دوست بنائیں, اچھے دوست بنائیں, اور والدین کو چاہیے کہ ان کے دوستوں کے بارے میں بھی ان کو معلومات ہونی چاہیے کہ وہ کس قسم کے. بالکل. اور اپنے بچوں سے جب آپ بات کریں تو ان کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے ان سے بات کریں. بچہ جو ہے نا وہ ماں باپ سے کوئی چیز چھپا نہیں سکتا. اگر وہ کہیں نہ کوئی گڑبڑ کر رہا ہوتا ہے تو آپ کو اس کی باڈی لینگویج میں ہی پتہ چل جاتا ہے کہ کوئی نہ کوئی گڑبڑ ہے, کچھ نہ کچھ تو مسئلہ چل رہا ہے. کیونکہ یہ عمریں ایسی ہوتی ہیں ایک بریک فیل گاڑی کی طرح ہوتی ہیں. وہ سمجھ رہے ہوتے ہیں کہ پتہ نہیں مجھ پہ سختی کیوں کی جاتی ہے. ارے وہ سختی نہیں ہوتی ہے, وہ اپنائیت ہوتی ہے. بالکل. پڑھائی میں اچھے رہیں. دیکھو اسٹرگل ہے نا, آپ نے کچھ بننا ہے. جب آپ نے میٹرک گریجویٹ کرنے کے بعد یا ایم اے ماسٹر کرنے کے بعد آپ کو جو لاسٹ جو 2 سال ملتے ہیں وہ آپ کی لائف ہوتے ہیں. بالکل. کیوں, اس کے بعد پھر شادی ہو جاتی ہے, پھر جستجو, پھر وہ چیزیں شروع ہو جاتی ہیں, بچوں پہ توجہ, اس پہ توجہ. تو اپنی لائف 2 سال کی ہوتی ہے. اور ذمہ داریوں کا ایک ایسا یہ چیز ہے کہ ذمہ داریاں جب آپ کے اوپر آ جاتی ہیں تو آپ کو وہ نبھانی ہوتی ہیں. آپ روتے ہوئے نبھائیں گے تو وہ مزہ نہیں آتا, آپ ہنستے ہنستے نبھائیں گے تو آپ کو زندگی میں مزہ آئے گا, کیونکہ زندگی کی تو یہی رنگینیاں ہیں. نہیں کہکشاں, ایک چیز اور ہے, اپنے والدین کی قدر کیجیے. بالکل. والدین کی جگہ کوئی نہیں لے سکتا. والدین کی جو چپل باہر پڑی ہوتی ہے وہ بھی بڑی معنی والی ہوتی ہے. بالکل. آپ یقین کیجئے, میں آپ کے سامنے ہوں, میں رات کو 2 بجے بھی 3 بجے بھی آتا تھا. مختلف ریکارڈنگز میں کبھی پارٹیز میں چلا گیا, جیسے میڈیا کی طرف سے جو دوست بنے ہوئے ہیں وہ بلا لیتے ہیں, دعوت کر لیتے ہیں, تو لیٹ ہو جاتا تھا. تو جب میں گھر پر آتا تھا تو میری والدہ والد سو چکے ہوتے تھے اور میں اپنے وائف کے پاس چلا جاتا تھا. اسی سلسلہ چل رہا ہوتا تھا. جب صبح اٹھتا تھا تو کبھی والدہ سوئی ہوئی ہیں, کبھی وہ کہیں گئی ہوئی ہیں, میں اتر کے جا رہا ہوں کام پہ, تو ایک ہفتہ ملاقات نہیں ہوتی تھی. تو میری والدہ مجھے ڈانٹتی تھی, میرے والد صاحب مجھے ڈانٹتے تھے کہ یار سارے بچے ملتے ہیں, تم مجھے نہیں ملتے ہو, کہاں غائب رہتے ہو. پھر وہ لڑتے تھے, مارتے تھے مجھے. تو میں اپنی وائف آگے کر لیتا تھا کہ اس کو مار لیں, مجھے نہ ماریں, کیونکہ انہوں نے وعدہ کیا تھا تمہارے لیے جان دوں گی.
تو میرے والد صاحب ہنس جاتے تھے, مجھے گلے لگا لیتے تھے. دیکھو یہ طریقہ ہوتا ہے بزرگوں کا غصہ ختم کرنے کا. بالکل. تو آپ لوگ آگے سے اکڑی مت دکھایا کریں, لڑا مت کریں کہ نہیں جی میں تو یہ ہوں, میری تو کوئی سنتا نہیں ہے. ارے تم بیمار ہو کے تو دکھاؤ, کیوں نہیں سنتے ہیں؟ تمہیں گود میں اٹھا کے والدین لے کے جائیں گے ڈاکٹر کے بالکل صحیح پاس. بات ہے. یاد رکھیے گا کہ کوئی دوست آپ کے لیے کسی کے پاؤں نہیں پکڑے گا آپ کی غلطی کے اوپر, لیکن آپ کے والدین جو ہیں وہ جھک جاتے ہیں, پاؤں پکڑ لیتے ہیں, آپ کو مصیبت سے نکال کے لے جاتے ہیں. بالکل, ان کے لیے تو سب سے بڑی بات یہی ہوتی ہے کہ ہمارا بچہ جو ہے وہ کسی مصیبت میں نہ آ جائے. سب سے زیادہ والدین جو ہے وہ اور جب والدین نہیں ہوتے ہیں مجھ سے پوچھئے, نہیں ہے, اب میں وقت پہ انسان کا بچہ بن کے گھر جاتا ہوں. کیوں کہ اب میرا باپ گھر پہ نہیں ہے, اب میں نہیں فیس کرنا ہے. پہلے میں کہتا تھا میرا باپ گھر پہ ہے نا, اب نہیں ہے. والدین اگر چرپائی پہ بھی پڑے ہوئے ہیں نا تو دل میں ایک حوصلہ ہوتا ہے میرا باپ گھر پہ ہے. بالکل صحیح بات ہے. آپ کو ایک دھارس ہوتی ہے کہ وہ دیکھ لیں گے, وہ سنبھال لیں گے, پھر اس کے بعد جب کوئی نہیں رہتا تو پھر آپ کو وہ رسپانسبلٹی آپ کو سنبھالنی ہوتی ہے. پھر آپ جو ہے وہ آپ کسی کے باپ ہیں, اب آپ کو جو ہے وہ چیزیں جو ہے وہ اوور کم کرنی ہوتی ہیں. میں تو یہی کہتا ہوں کہ کاش میرے والدین ہوتے, میں ان کی خدمت کر رہا ہوتا. میری وائف بھی یہی کہتی ہے کہ ہم ابھی اماں کے پاؤں دباتے, تم ابو کے پاؤں دباتے, اور میں اس میں لکی ہوں کہ میں اپنے باپ کے پاؤں دباتا تھا. اور شکر اللہ کا کہ میرے ابو مجھے فون کر کے یا نیچے سے آواز لگاتے تھے کہ شاہ کو بلاؤ, تو میں ان کے پاؤں پہ نا ایسے کھڑے ہو کے دباتا تھا. ان کو وہ اچھا لگتا تھا. ہاں, وہ دیکھیں نا یہ یادیں ہوتی ہیں, باتیں ہوتی ہیں, جب آپ ڈسکس کرتے ہیں نا تو کبھی کبھی آپ تھوڑے سے افسردہ بھی ہو جاتے ہیں, کبھی کبھی جو ہے دل وہ ہو جاتا ہے کہ یار کاش, لیکن وہ پھر وہ کاش ہی رہ جاتا ہے. میرے والد صاحب جو تھے وہ بیڈ پہ سونے کے شوقین نہیں تھے, وہ زمین پہ سونے کے. اچھا. تو وہ زمین پہ اچھا سا ایک تکیہ وہ روئی کا بناتے تھے, جو کیا گدا کہلاتا ہے, کیا کہلاتا ہے, بالکل وہ, اور اس پہ ایسے کر کے سوتے تھے. تو پھر وہ الٹے ہو کے سوتے تھے, تو مجھے کہتے تھے میرے پاؤں کی پنڈلیوں پہ آپ پاؤں جو مارتے ہو اس طرح کرو. میں تھوڑا تھوڑا سا ایسے ایسے کر کے پاؤں رکھ کے دباتا تھا نا, وہ ان کو بڑا اچھا لگتا تھا. یہ دیکھیں نا, آپ کو جو پرانی باتیں ہیں, یادیں ہیں, وہ یاد آتی ہیں تو انسان کا دل جو ہے وہ کبھی کبھی جو ہے وہ افسردہ بھی ہو جاتا ہے, کبھی کبھی خوش بھی ہوتا ہے کہ یار کاش. لیکن آپ ہمیشہ جو ہے ان کے لیے دعا کیا کریں, ان کے لیے درجات بلند کرے اللہ پاک. آمین ثم آمین. میں تمام لوگوں سے کہوں گا کہ جب بھی آپ دعا کیا کریں تو اپنی دعا میں یہ لفظ لیا کریں کہ حضرت آدم علیہ السلام سے لے کے ابھی تک جتنے مسلمانوں کا انتقال ہوا ہے, یہ میری دعا ان سب کے لیے, اور بالخصوص جو آپ کے والدین ہیں ان کے نام لے لیں آپ. بالکل, تو اس طریقے سے سب لوگ شامل ہو گئے. بالکل, یہ تو بڑی اچھی جو ہے وہ آپ نے دعا کا طریقہ بتایا ہے. دیکھیں نا, ہمیشہ یہ نہیں ہوتا کہ کوئی آپ کو جو ہے وہ عالم دین ہی اچھی دعا کا طریقہ بتائے گا, یا آپ کو جو اچھی بات وہ صرف وہی بتا سکتا ہے جن کو جو ہے وہ نالج ہے. کبھی کبھی ہمارے جیسے حکیم صاحب جیسے لوگ بھی جو ہے وہ ایک ایسی بات کہہ جاتے ہیں جو پھر دل میں جو ہے وہ اثر کر جاتی ہے اور گھر کر جاتی ہے. پھر آپ جو ہے جیسے ابھی حکیم صاحب نے بتایا, تو آپ بھی یہ بات یاد رکھیں اور اپنے دوستوں کو بھی بتائیں, کیونکہ اچھی بات آگے بڑھانا صدقہ جاریہ ہوتا ہے. تو یہ کرتے رہا کریں, صدقہ بھی دے, خیرات بھی دے, زکوٰۃ دے, ہر چیز کا جو ہے نا ایک معمول بنا لیں اپنی زندگی میں, کیونکہ علائیں ولائیں تو آتی رہتی ہیں. بے شک, لیکن کوشش کیجئے کہ اپنے پرایوں میں یہ چیز کا فرق ڈالیے, اور دوسرا اپنے ہمسایوں کے ساتھ تعلقات اچھے رکھیے, کیونکہ آپ کی جب طبیعت خراب ہوتی ہے تو سب سے پہلے آپ کا ہمسایہ آتا ہے آپ کی تکلیف میں, آپ کا رشتہ دار بعد میں آ رہا ہوتا ہے. تو اس لیے آپ کے جو قریبی رشتہ دار ہوتے ہیں وہ آپ کے محلے والے ہوتے ہیں. بالکل صحیح بات ہے. حکیم صاحب کچھ ٹائم رہ گیا ہے, میں چاہتی ہوں کہ آپ میسج دیں ہمارے ناظرین کو. بالکل, اپنا بہت زیادہ خیال رکھیے, خوش رہا کریں, ذہن میں ٹینشنز وغیرہ ڈپریشنز کو دور کیجئے. ابھی بارشوں کا سیزن چلا ہوا ہے جو کراچی سے لے کے خیبر تک چلا ہوا ہے, تو اس لیے آپ باہر نکلیں تو کھمبوں سے, بجلی کی تاروں سے, ان چیزوں سے محفوظ رکھیں اپنے آپ کو, اور غیر ضروری طور پہ باہر نہ نکلیں. گھر پہ وہ چیزیں رکھیں جو آپ کی ضرورت کی ہوں, فضول کی چیزیں مت لے کر آئیں. اور اگر جس طرح قربانی کی ہوئی آپ نے, اس کے گوشت کو کوشش کیجئے ایک ہفتہ میں استعمال کر لیا کریں, باقی بانٹ دیں. بالکل, کیونکہ ان کی افادیت ختم ہو جاتی ہے, ان کی طاقت ختم ہو جاتی ہے ہر چیز کی. بالکل, تھینک یو سو مچ حکیم صاحب آیا, اور ہم نے اتنی اچھی ڈسکشن کی, بہت اچھا لگا آپ سے ایک بار پھر مل کے. ارے کہکشاں, آپ کے شو میں آتا ہوں ویسے مجھے اچھا لگتا ہے, اور آپ لوگوں کے ساتھ یہاں گھل مل جاتا ہوں. آپ کی ٹیم, آپ کے ڈائریکٹر, آپ خود, سب میرے لیے ایک اعزاز کی بات ہے, اور مجھے آپ سے الفاظ لینے کا موقع ملتا ہے کہ جب کبھی میں ہوسٹ بنا تو میں بھی آپ کی طرح. انشاءاللہ, تھینک یو سو مچ حکیم صاحب, انشاءاللہ پھر ملاقات ہوگی. ناظرین, اسی کے ساتھ ساتھ اپنی ہوسٹ, اپنی دوست, اپنی پیاری سی سہیلی کو اجازت دیجیے. انشاءاللہ کل آپ لوگوں سے ملاقات ہوگی. تب تک کے لیے پاکستان زندہ باد, پاکستان پائندہ باد, فی امان اللہ, اللہ حافظ.